میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن السمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر کو شمار کیا تو تقریباً 60 برس بنی۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے، 720 کو مزید 30 سے ضرب یعنی ملٹی پلائی کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک عمر کے ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے ہیں، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہیں کہ جن میں یومیہ 1000 تک بھی گناہ ہوئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے، پھر یکایک
ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے. دیکھا گیا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. اسی رسالے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں اور زہریلے کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے دوزخ سے نجات مل جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں. تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت ملی ہے، یعنی اے نفس تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ تجھے سدھر کر جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں. اب تو ہی اپنے اعمال کا حساب کر. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ کرتے، اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے، نیز کوتاہیوں پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے. ہر وقت اللہ عز و جل سے خائف رہ کر خود کو زیادہ سے زیادہ سدھارتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے. بے شک ایسو ہی کی کوشش ٹھکانے بھی لگتی ہے جو آخرت کی یاد اپنے دل میں بساتے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لہذا اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والوں، آخرت کی تیاری کرنے والوں اور اپنے آپ کو ڈرانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 19، ترجمہ کنز الایمان، اور جو آخرت چاہے اور اس چیز کی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوششیں ٹھکانے لگی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی دنیاوی کل یعنی مستقبل کو سدھارنے کے لیے تو بہت غور و فکر کرتے، اس کے لیے طرح طرح کی آشائشیں جمع کرنے کی ہر دم صحیح کرتے، خوب بینک بیلنس بڑھاتے، کاروبار چمکاتے اور آئندہ دنیاوی راحتوں کے حصول کی خاطر نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں. کسی طرح ہماری یہ دنیاوی کل بہتر ہو جائے،
ہمارا دنیاوی مستقبل سنور جائے، لیکن افسوس ہم اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر سے یکسر غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل کاہل نظر آتے ہیں۔ حالانکہ صرف اس دنیاوی کل کے سدھرنے کے انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی آہ حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آگوش ہو جاتی ہے، اور وہ روشن مستقبل پا کر خوشی منانے کے بجائے اندھیری قبر میں اتر کر قہر افسوس میں پڑ جاتے ہیں۔ فقط دنیاوی زندگی سدھارنے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اس کے لیے مصروف تگو دو رہنا، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان اور خسارہ ہے۔ اور سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو سدھارنے کے لیے اپنے نفس کا سختی کے ساتھ محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا فکر مدینہ کرنے کا یعنی اپنا محاسبہ کرنے کا کس قدر اعلیٰ انداز تھا، یہ حضرات کس طرح نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ فرماتے اور ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گناہگار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ فرط خوف سے بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی۔ مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے، نہ خوف عاقبت۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین شب بیداریاں کرتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، کثیر اعمال خیر بجا لاتے، اللہ عز و جل کے خوف سے تھر تھر کانپتے، گناہوں سے ہر دم توبہ کرتے، اخلاص کے ساتھ نیکیاں اپناتے، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت اپناتے، اس کے باوجود اپنے آپ کو کم ترین خیال کرتے اور خوف خدا عز و جل سے روتے۔ اور ایک ہم ہے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنا احتساب کرنے سے غافل ہیں۔ اگر اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزارنے کا انداز رہا، موت آ گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے احتساب کا ایک اور واقعہ سنیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا اپنا ذہن بنائیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کانپنے لگے، پسینہ آ گیا۔ لوگوں نے استفسار کیا تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج فرما دیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر گریہ اوزاری کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس گریہ اوزاری کے سبب غشی طاری ہو جاتی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنی کم سنی کے گناہ کو بھی یاد رکھتے اور اس پر اللہ عز و جل کا کس قدر خوف محسوس کرتے۔ ایک طرف ان کا کم سنی میں ہو جانے والے گناہوں کو یاد رکھنا اور ایک طرف
ہم بدنصیبوں کی حالت یہ ہے کہ بالغ ہو جانے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی ہم بھول جاتے اور نقائص سے بھرپور نیکیاں یاد کر کے ان پر اتراتے پھرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان تو دیکھو، کم سنی میں ہونے والے گناہ کو یاد کر کے تھر تھر کانپتے ہیں، اور ہم غفلت شیاروں کا حال یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر ہونے والے گناہوں کو بھی آج بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند وہی ہے جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جائے اور گناہ صادر ہو جائے تو انہیں یاد رکھے، خود کو سدھارنے کے لیے ان پر سختی سے محاسبہ کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو ڈانٹ ڈپٹ کرے اور ہر لمحہ خود کو اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے ڈراتا رہے۔ اور یہی معمول بزرگان دین کا رہا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنا احتساب فرمایا کرتے، اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی جن 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تاجدار رسالت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں شامل اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود بہت انکساری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا کہ وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، پھر بطور عاجزی فرمانے لگے، اور تو وہ ہے کہ اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا، یاد رکھ اگر تو نے اللہ عز و جل کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت نصیب ہو گئی، اس کے باوجود آپ اپنے نفس کا محاسبہ فرماتے اور اپنے نفس کو ملامت کرتے اور اللہ عز و جل کا خوف دلا کر اسے ڈراتے اور نیکیاں کرنے پر ابھارتے۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کرو کہ قیامت آ جائے اور اس کا حساب لیا جائے، یعنی قیامت میں تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سابقہ اعمال کا حساب یعنی محاسبہ، حساب کرنا محاسبہ کہلاتا ہے۔ کاش کہ ہم بھی روزانہ رات فکر مدینہ یعنی دعوت اسلامی کی اصطلاح میں محاسبہ کرنے کو فکر مدینہ کہتے ہیں، فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کے اعمال کا حساب کرنے والے بن جائیں اور اپنے اعمال کا حساب لگائیں کہ میں کتنا نفع میں ہوں اور کتنا نقصان میں ہوں۔ جس طرح ایک تاجر یعنی تجارت کرنے والا تجارت کا حساب لگاتا ہے کہ کہاں فائدہ ہے اور کہاں مجھے نقصان ہے، اسی طرح سمجھدار آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے اتنے دن جو گزارے
اس میں نے کتنے نیک اعمال کیے کہ میں نے اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ زندگی میں کتنی نیکیاں کی، کتنے دن میں نے 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کی، کتنے ماہ رمضان ایسے گزرے جس میں میرا ایک بھی روزہ نہیں چھوٹا، کتنی بار میں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، جی ہاں کس قدر میں نے اللہ کی فرما برداری میں اپنی ان زندگی کے ایام کو گزارا، میں نے کتنی نافرمانیاں کی۔ اور غور کرے، اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی سوچے، اگر نیکیاں کی ہے پھر یہ غور کرے کہ ان نیکیاں کرتے وقت میرا ذہن کیا تھا، کیا میں نے اچھی اچھی نیتیں کی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کہیں نیک عمل نہیں کیے، کیا یہ نیک عمل میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے؟ اپنا احتساب کرے، اپنے آپ سے سوال کرے، نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ روزہ رکھ رہا ہوں تو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، یا اس لیے رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں؟ سنتیں اپناتا ہوں تو غور کرے کہ سنتیں کیا اس لیے اپنا رہا ہوں کہ یہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے اور اسے اپنانے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، یا اس لیے اپناتا ہوں کہ لوگ مجھے نیک کہیں؟ اسی طرح اپنے ہر نیک عمل کا محاسبہ کرے۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، غور کریں ان 20 30 40 سال میں نے کتنے گناہ کیے، نہ جانے کتنی بار میری یہ نگاہ نامحرم عورتوں پر اٹھ جاتی ہے، نہ جانے کتنی بار میں فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا ہوں۔ غور کریں، دن میں نہ جانے کتنی بار میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، گالی گلوچ نکل جاتی ہے، فحش کلامی میں کرتا ہوں، نہ جانے کتنی بار دن بھر میں میرے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں غور کرو، مدنی چینل کے ناظرین غور کرو، آؤ میں بھی غور کرتا ہوں، آؤ ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں۔ آخر اس قدر گناہ ہم کر رہے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ ابھی اتنا ہی نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال کتنی زندگی گزر گئی۔ اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں، اپنے گناہوں کے معاملے میں غور کریں اور پھر اپنے نفس سے کہیں، اگر ان سارے گناہوں میں سے صرف ایک گناہ کے سبب اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور جہنم کا عذاب دے دیا گیا، کیسے برداشت کرو؟ بہت بڑے عالم اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، اے نفس تو نے فلاں کام کیوں کیا، تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی؟ اپنے نفس سے محاسبہ کرتے کہ اے میرے نفس، غلطی اگر کی اور اللہ ناراض ہو گیا اور جہنم کا عذاب دے دیا گیا تو کیسے برداشت کرے گا، جبکہ یہ دنیا کی ہلکی سی آگ اور اس کی لو بھی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بزرگان دین ہے۔ چنانچہ ایک اور حکایت امام غزالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو چھت پر موجود کسی عورت پر ان کی نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا آئندہ کبھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اسلاف کی کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی۔ غلطی سے نظر نامحرم پر جا پڑی، اچانک پڑنے والی نظر معاف ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اوپر نہ دیکھنے کا عہد کر لیا۔ افسوس افسوس، ہم قصدن نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بدنگاہی کرتے وقت ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال نہیں آتا
کہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں، بری نظر سے دیکھ رہا ہوں، ارے کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا پیدا کرنے والا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی بدنگاہی کرنے کے سبب عذاب دے دیا گیا کیسے برداشت کروں گا؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے کسی حمام پر گئے، حمامی نے آپ کو روک کر درہم یعنی روپے طلب کیے اور کہہ دیا کہ اگر درہم ادا نہیں کر سکتے تو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہنے پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ حمامی نے پریشان ہو کر عرض کی اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی غسل فرما لیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنو، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے روک دیا، بلکہ مجھے تو اس بات نے رلایا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا جس میں نیک و گناہگار سبھی نہاتے ہیں۔ اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے جنت سے روک دیا گیا جو صرف نیکوں کا مقام ہے تو میرا کیا بنے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان نفوس قدسیہ کے واقعات پر غور کریں۔ یہ ان نفوس قدسیہ کے واقعات ہیں جو پروردگار عز و جل کے پرہیزگار بندے ہیں، جن کے سروں پر اللہ عز و جل نے ولایت کا تاج سجایا ہے۔ اس کے باوجود اپنے نفس کا کیسا محاسبہ فرماتے اور خود کو عاجز و گناہگار تصور کرتے۔ ہم بھی اے کاش کہ اپنے گناہوں کا احتساب کرنے والے بن جائیں، اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں، اور اے کاش کہ جیتے جی اپنے اعمال کا جائزہ لینے والے بن جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی مشہور زمانہ کتاب سوانح کربلا کے صفحہ نمبر 60 پر فرماتے ہیں حجاج بن یوسف کے دور میں جب دوسری بار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا گیا اور لوہے کی بھاری زنجیروں میں آپ کا تن نازنین جکڑ لیا گیا اور پہرا دار آپ پر مقرر کر دیے گئے، تو مشہور محدث حضرت سیدنا امام ظہری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار دیکھ کر رو پڑے اور اپنے جذبات قلبی کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اے کاش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے یہاں میں اس قید میں ہوتا۔ یہ سن کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قید و بند کی وجہ سے میں اضطراب میں ہوں؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ابھی آزاد ہو جاؤں، مگر اس سزا پر صبر ہے اور اجر ہے۔ ان بیڑیوں اور زنجیروں کی بندشوں میں جہنم کی خوفناک آتش، زنجیروں اور آگ کی بیڑیاں اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ کہا اور بیڑیوں سے ہاتھ پیر نکال دیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ یہ حضرات دنیاوی مصیبتوں کو یاد، دنیاوی مصیبتوں کے وقت دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا تصور جماتے کہ یہ دنیا کی مصیبت چند روزہ ہے، اگر اللہ نہ کرے آخرت کی مصیبت آ گئی ہمارا کیا بنے گا؟ اور ہم ہیں کہ دنیا کی مصیبت پر بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن بنائیے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے آپ کو نیک بنانے والے بن جائیں کہ جو اپنا احتساب کرتا ہے یقیناً اسے نیک بننے کی توفیق ملتی ہے، اور جو اپنے اعمال سے یکسر غافل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بالآخر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ جس نے نیک اعمال کیے
اس کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں ہیں، اور جس نے گناہوں بھری زندگی گزاری، اپنے اعمال کا احتساب نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر کے اس دنیا سے گیا، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوئے، توبہ کیے بغیر مر گیا، جہنم کا عذاب اس کا مقدر ہے۔ اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا احتساب کیجئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے قبر کے بارے میں غور کیجئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے آخرت کے بارے میں سوچئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی نمازوں کا حساب لگا کر بقیہ نمازیں اگر باقی ہے ذمے تو ادا کر لیجئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے ذہن و دماغ سے دنیاوی خیالات، لمبی لمبی امیدیں اور دنیاوی روشن مستقبل کے سہانے سپنے چھوڑ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا ذہن بناتے ہوئے دعوت اسلامی کے کاموں میں لگ جائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ اور اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے۔ اب تو مدنی چینل دنیا کے کئی ممالک میں سینکڑوں گاؤں اور شہروں میں الحمدللہ اپنی بہاریں عام کر رہا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں۔ بام الاسلام سندھ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں دنیا کی نیرنگیوں میں زندگی گزارنے والا نوجوان تھا، نمازوں سے کوسے دور، سنتوں سے محروم تھا، الغرض دنیا کی جتنی بھی نازیبا حرکتیں، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ ہیں، میں ان کی لپیٹ میں تھا۔ میرے مدنی ماحول میں آنے کا راستہ کچھ اس طرح بنا کہ جب رمضان المبارک 1429 بمطابق 2008 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہوئے، میں نے جب ان سلسلوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگا۔ حسب معمول ایک دن مدنی چینل دیکھنے میں مصروف تھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ کے ایمان افروز سنتوں بھرے بیان بنام گانوں کے 35 کفریہ اشعار اور کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ کے پر اثر انداز تاثیر کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں نے داڑھی نہ رکھنے کی وعید سن کر ہاتھوں ہاتھ چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی، اور گانے بازوں میں کہے جانے والے کفریہ کلمات کی طرف امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ نے جب توجہ دلائی تو میں نے ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو کر قادری عطاری بھی بن گیا۔ آہستہ آہستہ نماز باجماعت کی پابندی شروع کر دی۔ کرم بارائے کرم کے تادم تحریر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 30 روزہ سنتوں بھرے اعتکاف میں شریک ہوں۔ الحمدللہ یہ مدنی چینل کی بہار ہے کہ مدنی چینل نے ایسے تو ایک نہیں سینکڑوں کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ تو ایک بہار میں نے بیان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی چونکہ الحمدللہ تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدارس المدینہ کے ذریعے، مدنی تربیت گاہوں کے ذریعے، الحمدللہ 45 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے آج دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن و سنت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اجتماع میں آنے والے تمام اسلامی بھائیوں سے میری التجا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مدنی التجا ہے کہ اپنا ذہن بنائیے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور للہ رقم، اپنی امداد، یہ سب انشاءاللہ دعوت اسلامی کو دے کر مالی طور پر دعوت اسلامی کا بھرپور تعاون کریں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.